ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں میری امت میں آئیں گے، یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ البیضاء، تہامہ پہاڑ کے برابر روشن ان کے نیک اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن، اتنے بڑے بڑے. تو کیا ہوگا؟ فیجعل اللہ ھباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان کو مٹی مٹی کر دیں گے، ریزہ بنا دیں گے. اللہ اکبر. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کی صفات ہمیں بتائیں، ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اتنے بڑے لوزرز ہوں گے، اتنے نیک اعمال تو رہے لیکن ان کے اعمال ضائع، کیا وجہ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور تمہارے سکن کلر کے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ اللَّيْلِ، وہ رات کو اٹھتے ہوں گے جیسا تم رات کو اٹھتے ہو، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہوں گے. مطلب ان میں ایک سینس ہوگی دین کی، لیکن کیا ہوگا؟ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انتهكوها، جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے، جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ کرتے ہوں گے. جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے لوگوں کے سامنے تو نہیں کیا، لیکن اکیلے میں بیٹھ کے انہوں نے وہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں کیونکہ ہر قسم کے گناہ کو معیوب سمجھیں. اور سنز شوڈ بی اے ٹیبو، گناہ کو نا پبلکلی نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. اللہ نے فرمایا کہ کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی ایکسیپٹ جو ریفیوز کر دیں گے کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ کون ہے ہمیں سے؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو ایز اف ہی ہیز سیڈ کہ آئی ڈونٹ وانٹ جنہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور کسی گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھنے کی توفیق دے. بیکاز لیس صغیرۃ بالاصرار ولیس کبیرۃ بالاستغفار، استغفار سے کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور وہ معاف ہو جاتا ہے، اور اصرار کرنے سے صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. کیونکہ پہاڑ جو ہے نا کنکروں سے مل کے بنے ہیں اور سمندر بھی قطروں سے مل کے بنا ہوتا ہے. جو ہے نا اکیلے میں پرائیویٹ سینس، اسپیشلی فورنیکیشن، اڈلٹری، لکنگ ایٹ بیڈ اسٹاف، ایڈکشنز، یہ نیک اعمال کو کھا پی جاتے ہیں، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں. اگر آپ کے دل میں اللہ کے احکامات کی قدر ہے نا تو اللہ کے ہاں بھی آپ کی قدر ہے پھر. لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر نہیں ہے اینڈ یو ٹیک دیم فار گرانٹیڈ، اور یار چلو دیکھی جائے گی جگر، یہ تو چلتا رہتا ہے، اصل کام کی طرف آؤ، دین اللہ تعالیٰ کی ہاں بھی آپ کی قدر نہیں ہے. بس یہ دل میں چھان لیں، یہ ٹٹول لیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتنی قدر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نامحرم کو نہ دیکھو، میں نامحرم کو موبائل پہ دیکھتا ہوں ہی نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہ سے گالی نہ بولو یا گناہ کا کام ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرو، میں کتنا یہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو، مردوں کے لیے باجماعت نماز پڑھو، میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اگر تو میں کر رہا ہوں دیٹ مینس کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قدر ہے اور اس کے احکامات کی قدر ہے. لیکن اگر میں نہیں کر رہا دس مینس کہ میرے دل میں اس کی قدر نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی میری قدر نہیں ہے.